پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے اس میں شرکت کی۔ پی ڈی ایم کی مرکزی مجلس عاملہ کے ارکان نے اس میں شرکت کی، اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب احسن اقبال صاحب نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس نے متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کا اجلاس کل ہوگا، اور یہ کمیٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں کل اپنا اجلاس منعقد کرے گی، جس میں جناب میاں افتخار حسین، جناب ڈاکٹر جمال دینی، جناب طاہر بزنجو، جناب محمد عثمان کاکڑ، جناب اکرم خان درانی، جناب راجہ پرویز اشرف اور جناب حافظ عبدالکریم صاحب شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا، ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے، اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے
قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے۔ 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی۔ ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جعلی وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں۔ لہذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے۔ اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے کی سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں
یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے۔ کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے، اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے، تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے۔ اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں۔ اس طرح کی بے سر و پا اقدامات کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے، لہذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی، اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات۔ اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ پریس ٹاک کریں۔ I think سوال کر لیں وقار رضی صاحب کو میں نے پلیز اس کو ایسے کیا اختلاف ہے پی ڈی ایم میں کہ ڈپٹی چیئرمین کا آپ نے نام نہیں دیا، حالانکہ ایک مسئلہ موجود تھا تو ہمیں دوبارہ کمیٹی کر دی گئی؟ نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا، اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا، تاکہ ہم اتفاق کرائے سے سارے مسئلے طے کریں۔ حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا، تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے، حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے، اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے، انشور کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے گی۔ جی سہیل ایک سیکنڈ، سہیل صاحب ایک منٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ جی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجلاس کیا ہے اور یہ حکومت والا جو ووٹ لی ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کیا آپ جائیں گے کہ غیر آئینی قدم؟ ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ سہیل صاحب یہ بتائیں کہ صدر کے حوالے سے کوئی مواخذے کی تحریک یا کوئی ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی طرف وزیر اعظم کو رجوع کرنا چاہیے تھا، تو اس حوالے سے مواخذے کی تحریک کی جو آوازیں سنائی دیتی ہیں اس پر آپ کا؟ نہیں، ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے، جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا ہے۔ جی گرمانی صاحب، نادر گرمانی صاحب۔ جیسے نمبر گیم کی بات آئی، ووٹ آف کانفیڈنس کیا گیا اس حوالے سے، تو جیسے گیلانی صاحب کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے، وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نمبر گیم سے متعلق یا اسپیکر کے کردار سے متعلق آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے؟
تو ان کے خلاف تحریک لانے کے حوالے سے کوئی حسنی کا ہوا ہے. دوسری جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے اس میں مسلسل ایک پنڈی کا آپشن آ رہا ہے, تو کیا راول پنڈی کا آپشن ابھی بھی موجود ہے, ادھر جایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں یہ سینٹ الیکشن ہارا ہے, اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا نو کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے, ان سارے ہٹ کنڈے کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو روک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اونچے ہتھکنڈے استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارا کینڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں. مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سٹینڈ لیا, جیسے انہوں نے آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا, ویسے ہی وہ نیشنل اسمبلی سے منتخب سینیٹر الیکٹ سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے بھی کوئی ہتھ کنڈے کھڑے نہیں کریں گے. ہم اپنے عدالت پہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امیدوار کو, اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتیں گے تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں, مگر ان کی یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے. 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیتیں گے. جہاں تک ہمارا لانگ مارچ کا سوال ہے, اس پہ ہم نے ہمارا پچھلے جو سربراہی اجلاس ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا, اعلان بھی کیا تھا, اور اس کے جو بھی لوجسٹکس ہے, جو بھی پریکٹیکلٹیز ہے, سارے کے سارے پارٹیز ایک پیج پہ ہیں. میرے خیال میں فیض آباد کا نام لیا گیا ہے, تو فیض آباد دونوں پنڈی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی. جی عبد المالک صاحب جی آ رہے ہیں. پنجاب میں ناؤز تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, احمد صاحب ناؤز صاحب شہباز کے ساتھ بھی ملے. سنا ہے کہ میاں صاحب مریم صاحبہ نہیں چاہتے مسلم لیگ کہ پنجاب میں ناؤز تبدیلی ہو, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج کے اجلاس میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہوا, اس لیے کہ میں تھے ان میٹنگز میں, میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کیو کا ملاقات تھا, وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. کل مجھے وہ موقع ملا. حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا, ہمارا قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے. 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے, تو ہمارا ملنا بنتا ہے, ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے. ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے. لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے, ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے. کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے, کہاں ہونا ہے, کب ہونا ہے, یہ سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہی کر سکتے ہیں. میں اس سے پہلے ایسے کوئی اعلان نہیں کر سکتا. عثمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو بلیو کرنا چاہیے, نمبر گیم 2 یا 3 ووٹوں کا فرق ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے امیدوار میں ہار جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا, کیونکہ زمین کی آواز کسی کو کسی کی جاتی. ہم جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو تو ہمارے امیدوار جیت جائیں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مطالبہ ہے, تو وہ صرف ایک چیئرمین کا الیکشن میں نہیں, صرف ایک سینٹ کے الیکشن میں نہیں, وہ ہر الیکشن میں ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ ہے
کہ ہر ادارے اپنے اپنے کام کرے اور اپنے ڈومین میں رہے. اگر اس کا کوئی خلاف ورزی ہوتا ہے، چاہے وہ سینیٹ الیکشن میں ہو یا کسی اور الیکشن میں ہو، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ہم نے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ سارے حقائق عوام کے سامنے لے کر آئیں. ذرا میرا خیال میں مریم صاحبہ ذرا بات کر لیں، پھر اس کے بعد اور تو نہیں، میں جو بلاول صاحب نے بات کی اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ سینٹ میں چیئرمین کے الیکشن میں آپ مائنورٹی میں ہیں، حکومت اور اس کے اتحادی مائنورٹی میں ہیں، ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد ہے، اپوزیشن جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، تو آپ نے کس بیسس پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے؟ وہ کینڈیڈیٹ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے جس میں وہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کس بیسس پہ کھڑا کیا، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے کامیاب ہونے کی صرف 2-3 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ پیسے سے خرید و فروخت کریں، دوسرا یہ کہ آپ ایجنسیز کو استعمال کر کے دباؤ ڈال کے آپ اراکین کو سینٹ میں اپوزیشن کے اراکین کو توڑنے کی، ان کو اپنی جماعت کی پالیسی سے یا ڈسپلن سے ہٹ کے ووٹ دینے کی آپ ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں، ان کو فون کالز آئیں جو کہ آنا شروع ہو گئی. تو اسی بیسس پہ آپ سینٹ کا الیکشن صرف جیت سکتے ہیں کیونکہ آپ مائنورٹی میں ہیں، آپ کے پاس مطلوبہ تعداد تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ بہت بھاشن سنتے آئے. ہم جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ہار رہے ہیں، تو ہم نے گھنٹوں یہ بھاشن سنے ٹی وی کے اوپر کہ جی سینٹ میں پیسہ چلتا ہے، سینٹ میں یہ چلتا ہے، سینٹ میں وہ چلتا ہے، اوپن ہینڈز ہونا چاہیے، سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اب قوم انتظار کر رہی کہ آپ کب یہ اعلان فرمائیں گے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، اور کب آپ آرڈیننس لے کر آئیں گے، کب آپ ای سی پی سے یہ رائے مانگیں گے، کب آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے یہ مسئلہ کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے اور خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو قوم اس پہ انتظار کر رہی ہے. جی آپ کو جی ٹھیک آ رہے ہیں پنجاب میں تحریک اعتماد کمیشن جو لائی گئی اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کی شکایت ہے نواز شریف کا کیا موقف ہے؟ میں تھینک یو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں پہلے بھی جو پارٹی جیتی تھی پنجاب میں اتنی 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتی تھی، تو وہاں پر حکومت بنانا مسلم لیگ نون کا حق تھا جو اس سے ٹھوس اور دھاندلی سے چھینا گیا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے، اور اس میں ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جد و جہد نہیں کی. تو یہ فیصلہ ہم آپس پہ بیٹھ کے پی ڈی ایم جب بیٹھیں گے ہم اس پہ غور کریں گے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی کے بہت سارے حکومتی جماعت کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں اور بہت بڑی تعداد میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہم یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے. تھینک یو. مولانا صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ پی ڈی ایم استعفے کے معاملے پہ آج کیا بات چیت ہوئی ہے اور اس پر دوسرا لانگ مارچ کتنے تک رہے گا، اس پر کتنے اخراجات آئیں گے اور وہ کون برداشت کریں گے؟ جو اسی کو سپلیمنٹ میں کرنا ہے. میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لانگ مارچ کا اس دفعہ ہدف کیا ہوگا، یا پہلے کی طرح جو ہے آپ کسی حکمت عملی کے تحت واپس ہو جائیں گے؟ دیکھیے جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں استعفوں کا آپشن ہر صورت میں موجود ہے، کیونکہ ہم بے نتیجہ جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے، نہ عوام کو اس طرح کی کوئی ایسی مشقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم تحریک کو تحریک کے انداز میں لے جانا چاہتے ہیں.
اور اس کو نتیجہ خیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس میں اب استعفے تمام پارٹیوں کے سربراہوں کو مل چکے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس آپشن کو کوئی نظر انداز کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم کچھ معاملات کے لیے 15 کو پھر مل رہے ہیں، اور کچھ جزیات ہیں کہ جو ان کو ہم کلیئر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب ایک طرف بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جا سکتے ہیں پنجاب میں بھی مسلم لیگ ہونے چاہتی ہے کہ حقیقت میں اعتماد ہو. آپ یہ بتائیں کہ آپ تخت چاہتے ہیں یا تختہ چاہتے ہیں؟ تختہ کس طرح ہوتا ہے اور تخت کیسے ہوتا ہے ذرا بتا تو دیں. دیکھیے ہم اقتدار میں اس طرح نہیں آنا چاہتے کہ جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پایا پیر ہو، اور چور دروازوں سے اور اس طریقے سے کہ غیر جمہوری طریقوں سے. ہم نے ہر کام ہر اپنے موقع پہ کرنا ہے. آج سینٹ کا الیکشن آیا، آپ نے دیکھا ہم نے اس میں حصہ لیا اور ہم اس میں جیتے ہیں. ابھی دوسرا مرحلہ آ رہا ہے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کا، سو اس میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا اناؤنس کر دیا ہے. باقی جتنے سوالات آپ کر رہے ہیں یہی وہ سوالات ہیں جو سیاسی فضا میں گھوم رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ حضرات کو ہم حتمی فیصلے سامنے دیتے رہیں گے انشاءاللہ. جی سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ڈی ایم کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ملا جلا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا تھا، اس میں اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. لیکن دوسری جانب دیکھا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں حکومت وقت کو وائٹ واش کیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اثر انداز ہوگی؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل کو کنڈیم کرتے ہیں، وہاں اگر وہ عمل دخل نہیں کرتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے. ہمیں یہ ایک مسلسل ایک حقیقت بنانا ہے پاکستان میں. یہ this shouldn't be the exception that proves the rule. It should be a permanent reality کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں. یہ واحد راستہ ہے کہ پاکستانی ریاست ترقی کرے، پاکستانی جمہوریت ترقی کرے، اور پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے. جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا سوال ہے، اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن کا سوال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کے سامنے جو ہمارا میٹنگ کا ریزولوشن ہے وہ رکھا ہے، جس میں ہم نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ جو اگر کوئی مداخلت چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوگا، ہم قوم کے سامنے سارے حقائق انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے. اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک میں بلاول صاحب آپ سے دوسرے سوال ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پارٹی نون لیگ کے درمیان جو عدم اعتماد ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں. وہ طریقہ کار پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور کنسنسس کے ساتھ اعلان کریں گے. جہاں تک یہ سوال ہے نون لیگ کا یا دوسری پارٹیز کا، میرا نہیں خیال کہ نون لیگ انکار کرے گا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں یا حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں. وہ صرف ہم سب کا جو مطالبہ ہے کہ غیر جمہوری قوتوں اس میں انوالو نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، جمہوری طریقے سے ہو، تو کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا. میرے خیال میں سوالات تو مکمل ہو گئے. میرا خیال کہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم پہلے جارحانہ تھی، لیکن کراچی کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ سابق صدر آصف زرداری نے تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ دوستوں کو، یعنی کہ آپ سب دوستوں کو دیگر اپوزیشن کو بات تھے کہ آپ ہماری بات سنیں کہ ہم نے کس طرح ایک متحد اپنانی کی حکومت کو آپ ٹاپ ٹائم بھی دیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ پی ڈی ایم لیگ مجلسی میں تبدیلی آئی اور سب سے بڑی کامیابی سینٹ کی ایکشن ویڈیو کا اعلان کیا. تو پھر استعفوں کی کیا ضروری ہے کہ استعفے دیے جائیں، کتاب نواز کیا جائے؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کوئی کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے.
ہم نے سارے فیصلے مل کے لیے ہیں اور اسی پہ ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارا پہلے دن پہ جو 20 سپٹمبر پہ یہاں میٹنگ ہوا تھا اور ہم نے آپ کے سامنے ایکشن پلان لے کیا تھا, اس میں ہمارا ہر فورم پہ ان کو چیلنج کرنے کی بات تھا, ہمارا لانگ مارچ کی بات تھا, ہمارا عدم اعتماد کی بات تھا, ہمارا استعفوں کی بات تھی. تو یہ سارے باتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اوبیسلی جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو سارے پارٹیز کا مختلف رائے ہو سکتے ہیں, لیکن جو ہمارا حتمی فیصلہ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کس نے کہا جلدی ہے؟ مولانا صاحب ایسا نہیں کچھ. آپ دیکھیے, آپ ایک سوال کریں نا. ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ نے استعفے ابھی تک اعلان کیوں نہیں کیے. ابھی آپ کہتے ہیں آپ کو استعفوں میں جلدی کیوں ہے. یہ دو سوالوں میں تضاد ہے. آپ کو ہماری یکجہتی پسند نہیں آتی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب نے صحیح فرمایا کہ آپ کو یکجہتی پسند نہیں آنی چاہیے, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن سے پی ڈی ایم نے, جس میں مسلم لیگ نون شامل ہے, جو اچیو کیا ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھا.